مولا علی اہل بیت میں سے ہیں، اس کا بیان مولا علی اہل بیت میں سے. اہل بیت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گھر. ٹھیک ہے، گھر. اب یہ خیال ہوتا نا کہ بھئی داماد گھر کا ممبر کہاں ہوتا، بیٹا گھر کا ہوتا، بہو شادی کر کے آ جائے تو وہ بھی گھر کی ہو جاتی ہے، لیکن بیٹی کو بیاہ کے دوسرے گھر میں بھیج دیتے نا. پوتا بیٹے کا بیٹا ہمارا گھر، لیکن بیٹی کا بیٹا وہ تو دوسرا گھر ہوگا نا، سامنے والا ان کا رشتہ دار ضرور ہے پر میرا گھر تو نہیں کہلائے گا. بھئی میں حسینی ہوں تو میرا پوتا حسینی ہوگا، لیکن میرا نواسا اگر شیخ گھر میں گیا تو شیخ ہوگا، خان گھر میں گیا تو خان ہوگا، برابر ہے. تو وہ تو میرا گھر نہیں ہوگا نا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ذہنوں میں کہ بھئی علی کا گھر تو الگ تھا، علی کا گھر تو الگ تھا، تو کیا علی اہل بیت میں کاؤنٹ ہوتے یا نہیں ہوتے؟ یہ سوال ہے. اب اس کا جواب احادیث شریفہ میں آتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے، لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، کیا آیت نازل ہوئی؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. یہ آیت مباہلہ کہتے ہیں اس کو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اس کو کہتے ہیں آیت مباہلہ. یہ پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے، آیت مباہلہ. جب عیسائی لوگ آ کر چیلنج کیے تھے کہ اللہ اور یعنی آپ رسول اللہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، وہ اس بات پر بڑی بحث کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاجیکلی تو ان کو شکست دے دیا تھا، لاجیکلی ڈیبیٹ یعنی ان کو سمجھا دیا تھا، ان کے پاس آنسرز نہیں تھے، مگر انہوں نے ماننے کے بجائے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ دو الگ الگ جو ایک دوسرے کے اپوزٹ گروپس ہے، دو گروپس آمنے سامنے آتے ہیں ایک ساتھ، اور سب مل کر ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں میں جو بھی جھوٹا ہے تو اس پر اپنی لعنت نازل فرما دے. یہ دونوں مل کر ایک ساتھ، یعنی میں بولوں کہ اللہ جھوٹے پہ لعنت نازل کرے، آپ آمین کہے، پھر وہی دعا آپ کرے، میں آمین کہوں گا، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. اور عیسائیوں نے مباہلے کا چیلنج دے دیا کہ اگر آپ سچے نبی ہے تو آ جاؤ مباہلہ کریں گے. حضور نہیں چاہتے کسی پر لعنت بھیجنا، حضور نہیں چاہتے، حضور بڑا اوائڈ کیے، تاریخ آپ پڑھیں گے بہت اوائڈ کیے، اس کو سمجھا کے ختم کرنے کی بات کیے. لیکن جب وہ لوگ مباہلے پہ ضد پہ آ گئے تو حق پہ تو حضور تھے، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ محبوب اتنا کیوں پیچھے ہٹتے، اتنا کیوں اوائڈ کر رہے ہیں؟ اگر وہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ کہہ دو ان سے کہ خالی ایسا ہی مباہلہ نہیں ہوگا، چلو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بھی لے کر آ جاؤ، ہم اپنے بچوں کو بھی لے کر آ جائیں گے، تم اپنی عورتوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو لا لو، ہم بھی اپنے گھر کی عورتوں کو لا لیں گے، اور تم اپنے لوگوں کو لا لو اور ہم بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، سب آ جاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹے ہوں گے اس پر اللہ کی لعنت ہم سب مل کر بھیجتے ہیں. چنانچہ آمنا سامنا ہوا، جب وہ آگے، وہ تقریباً 60 آدمی تھے، عیسائی لوگ تقریباً 60 آدمی جیسا مختلف روایات میں آتا، وہ 60 آدمی وہ لوگ سامنے آ گئے، وہ اب شروع ہونا ہے. ادھر سے جب آئے تو کون آئے جی؟ جب یہ فرماتے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو بلائے؟ اپنے گھر کو بلانا ہے نا، اپنے بچوں کو بلانا، اپنی عورتوں کو بلانا، اپنے آپ کو لے کر آنا ہے. جب یہ آنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹوں کے طور پر حسن و حسین کو سامنے لے کر آئے، اور اپنے گھر کی عورت کے طور پر اپنی بیٹی فاطمہ کو سامنے لے کر آئے. وَأَنفُسَنَا، اور اپنی جان کو جہاں پیش کرنا تھا، اپنے آپ کو وہاں پر علی کو سامنے کر دیے. فرمایا انفسنا، یہ میری جان ہے، علی میری جان ہے. لفظ ہے قرآن میں وَأَنفُسَنَا، اور ہم پیش کرے اپنی جان کو. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو آگے بڑھا دیے اور فرمائے سب کو آگے لے کر خود آئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اٹھا کر ہاتھ فرمائے اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے. اب یہاں پر کئی سوال آ جاتے ہیں، یعنی ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور لوگ نہیں ہیں کیا؟ نہیں، اہل بیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری وائفز امہات المؤمنین، ہماری مائیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں، سارے یہ اہل بیت ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آدمی کی بیوی اس کے گھر نہ ہو تو پھر کون گھر ہے؟ جی سارے امہات المؤمنین اہل بیت ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور رشتہ دار جو چچیرے بھائی ہیں نا، انکل کی طرف کے، ماموں کی طرف کے نہیں، چاچا کی طرف کی یعنی والد کی طرف کے رشتہ دار جو ہے، یہ سب اہل بیت ہے. چچائیں اہل بیت ہے، چچیرے بھائی اہل بیت ہے. لیکن جہاں پر خاص معاملہ ہو، خاص درجے کی بات ہو، ایک خاص پوزیشن کی بات ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ، ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ، جب خاص معاملے میں اپنے اہل بیت کو پیش کرنا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی چار کو پیش کرتے: علی، فاطمہ، حسن اور حسین. بس علی، فاطمہ اور حسن حسین، انہی چار کو پیش کرتے اور خود ساتھ میں ہو کر آتے. اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے. اور جب دعا کا ٹائم آیا تو پھر وہ لوگ بھاگے وہاں سے. جب اٹھا کے ہاتھ دعا کرنا تھا نا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ان کا جو سردار تھا، اس میں جو بڑا تھا ان کا، وہ بڑا نالج والا آدمی تھا، وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ جو سامنے آئے ہیں نا، حسن حسین کے چہرے دیکھ رہے ہیں، علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں تو اللہ تعالی ہم پر پہاڑ کو ڈال دے، اور بعض روایت میں آسمان ہمارے سر پر ٹوٹ پڑے گا. مباہلہ نہیں، بھاگو یہاں سے. اور ان کا سردار بھاگنے کا آرڈر دیا اور سب میدان چھوڑ کے پھر بھاگے. مباہلہ ہوا ہی نہیں. یہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر دعا کر دے تو آسمان ٹوٹ جائے گا ہمارے اوپر. یہ نکل کے اس طرح سے بھاگے.